ہلو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خوش رہے ہوں، اچھے رہے ہوں۔ تو آج کی ویڈیو ہم شروع کریں گے، اور بتا دوں آپ کو یہ کلاس 7 ہم اپنی زبان، ٹھیک ہے، NCERT کی بک کا یہ ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ ٹھیک ہے گائز، اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ رے اور بڑی ہے شارٹ، رحمت اللہ بولتے ہیں اس کو، رحمت اللہ علیہ، چشتیہ سلسلے کے کامل درویش تھے۔ آپ کے والد سید کمال الدین بغداد کے گاؤں اوش کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھیں، دن رات عبادت میں مشغول رہتیں۔ جب کبھی قرآن شریف کی تلاوت فرماتیں تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بٹھا لیتیں۔ وہ ابھی صرف 2.5 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے اپنی خاص نگرانی میں ان کی تربیت کی۔ جب وہ 4 سال کے ہوئے تو والدہ نے پڑھنے کے لیے ان کی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا، جو ان دنوں اوش میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو درس دینا شروع کیا تو غیب سے ایک آواز آئی، اے خواجہ، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، وہی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھائیں گے۔ خدا کے حکم سے کچھ ہی دیر بعد وہاں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا پڑھو گے؟ اس پر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے قرآن شریف کی آیت سن کر حیران رہ گئے کہ 4 برس کا یہ بچہ چھوٹی سی عمر میں اس طرح کی آیت پڑھ سکتا ہے۔ لہذا استاد نے پوچھا، تم نے قرآن شریف کس سے پڑھا؟ آپ نے کہا، میری والدہ کو آدھا قرآن شریف یاد ہے، انہی سے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گیا۔ یہ جاننے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بہت جلد باقی قرآن شریف بھی حفظ کرا دیا۔ جب قطب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی عمر 5 سال کی ہوئی تو والدہ نے ملازم کے ساتھ انہیں محلے کے مکتب میں بھیجا۔ مکتب جاتے ہوئے راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے نوکر سے پوچھا، اس بچے کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ نوکر نے کہا کہ محلے کے استاد کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا کہ بچے کو مدرسہ لے جانے کے بجائے مولانا ابو الحفظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ، وہی اس بچے کو درس دیں گے۔ اور مولانا کو تاکید فرمائی کہ پوری توجہ سے انہیں پڑھائیے، ان سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو مولانا نے اس شخص سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کون بزرگ تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو خدا کی طرف سے اس خدمت پر معمور کیے گئے تھے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے تک بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں میں ہی رہے۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ گئے تو وہ تلاش حق کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ انہی ایام میں قطب صاحب کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضری دی اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہو گئے۔ وہ اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اسی سفر میں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، دنیا کی چیزوں کی خواہش نہ کرنا، مال و دولت جمع نہ کرنا، جو کچھ ملے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے فضول کاموں میں وقت نہ گنوانا۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد وہ اپنے مرشد کے ساتھ بغداد میں رہ کر عبادت کے علاوہ عوام کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے لگے۔ بچپن ہی سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت تھی۔ آپ کثرت سے نماز اور دوسری عبادتوں میں بھی مشغول رہتے، زیادہ وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ کی محبت نے آپ کو
دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، مختصر کھانا کھاتے، بس اس قدر جس سے جسم و جاں کا رشتہ باقی رہ سکے، اس سے زیادہ کھانا آپ پسند نہ فرماتے۔ بادشاہ وقت اور شہر کے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے، مگر آپ ان سب کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ دہلی میں قیام کے دوران ہمیشہ خدا کی یاد میں مہو رہتے اور کسی سے نذرانہ وغیرہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ اہل و عیال نہایت تنگی میں دن گزارتے تھے۔ جب کبھی گھر میں کچھ نہ ہوتا تو آپ کی اہلیہ پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلاتی تھیں، پیسہ آنے پر اس کا قرض ادا کر دیتی تھیں۔ روایت ہے کہ ایک روز بقال کی بیوی نے طعنہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے؟ اس کی اس بات سے حضرت کو سخت تکلیف پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کسی سے قرض مت لینا، اگر ضرورت پیش آئے تو طاق میں سے کاک یعنی روٹیاں لے لیا کرو۔ اس کے بعد سے ضرورت پڑنے پر طاق سے گرم گرم روٹیاں لیا کرتی۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہلانے لگے۔ کاک یعنی روٹیاں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع ملی، اطلاع یعنی خبر، تو وہ بھی ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دن ملتان میں رہنے کے بعد پھر دہلی آ گئے۔ بادشاہ شمس الدین التتمش ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لا رہے ہیں تو وہ شہر سے باہر جا کر ان سے خود ملا اور بڑی عزت و محبت سے پیش آیا۔ بادشاہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہفتے میں 2 بار حاضری دیتا۔ عوام و خاص سب آپ سے عقیدت رکھتے۔ آپ کے دربار میں سب کو یکساں مقام حاصل تھا اور سبھی لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اجمیر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مرشد نے انہیں دہلی ہی میں ٹھہرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ وہاں لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر نہ لے جائیں۔ حضرت خواجہ اجمیری نے لوگوں کی جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا، بابا قطب تم دہلی ہی میں رہو، تمہارے دہلی چھوڑنے سے یہ سب لوگ رنجیدہ ہو جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے دلوں کو دکھاؤ۔ آپ کی وفات 1237 میں ہوئی۔ آپ کا مزار مہرولی دہلی میں ہے جہاں دن رات لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور آپ کی بزرگی کا فیض جاری ہے۔ فیض مطلب فائدہ۔ تو غائز یہ کچھ ورڈ میننگ ہے۔ کامل بولتے ہیں پورا یا بڑا، کمپلیٹ جسے انگلش میں بولتے ہیں۔ درویش، فقیر، خدا سے قریب شخص یا خدا رسیدہ یا بزرگ، ٹھیک۔ آیت مطلب ہوتا ہے علامت، نشانی۔ قرآن شریف کا ایک مکمل جملہ، ٹھیک ہے، اس آیت بولتے ہیں۔ حفظ کرنا یعنی زبانی یاد کرنا۔ دوسرا ہے ورڈ میننگ کا یہ پیج، مامور یعنی مقرر، مرید یعنی کسی بزرگ کی ہدایت پر چلنے والا یا عہد کرنے والا یا عقیدت مند، مرشد یعنی پیر، ہدایت کرنے والا، نیک راہ بتانے والا۔ نذرانے یعنی کہ نذرانہ کی جمع، ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ کسی کو دیا جانے والا تحفہ یا رقم۔ مہو ہونا یعنی گم ہونا یا کچھ خبر نہ ہونا۔ اہلیہ یعنی بیوی۔ بقال بولتے ہیں بنیا کو یا پھر پرچون فروش، فروش یعنی بیچنے والا۔ تانا یعنی طنز کرنا۔ کاک کا میننگ ہے دوستوں روغنی روٹی، ٹھیک ہے، روغنی روٹی۔ طاق بولتے ہیں محراب یا سامان رکھنے کے لیے دیوار میں بنی ہوئی وہ جگہ جس جگہ پر چراغ یا چھوٹا موٹا سامان رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدت بولتے ہیں یقین یا گہرا دلی لگاؤ۔ سرشار بولتے ہیں بے خود یا مست۔
غلبہ بولتے ہیں چھا جانا، فیض فائدہ یا نفع۔ تو گائز دیکھتے ہیں اس میں اور کیا، اس کی کچھ سوچیے اور بتائیے۔ یہ کوشچن کے آنسر آپ کو دینے ہیں، کہانی آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں صرف، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا کمنٹ کر کے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس سلسلے سے تھا؟ نمبر 2 ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی؟ تیسرا ہے، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کس بات پر حیران ہوئے؟ چوتھا ہے، سفر کے دوران ایک بزرگ نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا نصیحت کی؟ سوال نمبر اگلا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کو کیا تاکید فرمائی؟ چھٹا سوال ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ ساتواں سوال ہے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے؟ آٹھواں سوال ہے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اجمیر کیوں نہیں گئے؟ نواں ہے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دہلی میں کہاں واقع ہے؟ اور دیکھتے ہیں گائز یہ ہے واحد جمع یعنی پلورل سنگولر، الگ الگ کر کے لکھیں، یعنی کہ اس میں پلورل بھی شامل ہے سنگولر بھی ہے، ٹھیک ہے، واحد اور جمع دونوں ہے۔ خاتون، ٹھیک ہے، آیتیں، مکتب، بزرگ، ہدایات، عبادتوں، خواہش، نذرانے، شعر بولتے ہیں، شعر کا اشعار ہوتا ہے پلورل، محفل، ٹھیک ہے، یا محفلوں اس کا پلورل۔ اب دیکھتے ہیں ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے، درویش، نگرانی، حفظ، معمود، نصیحت، خوشبو۔ یہ صحیح جملے پر صحیح کا نشان، غلط جملے پر غلط کا نشان۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ خاندان کے کامل درویش تھے، ظاہر ہے رائٹ ہوگا یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہانی پڑھ سکتے ہیں دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ ان کی بزرگی کی شہرت صرف بغداد میں تھی، غلط۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف نہیں لے گئے، آپ نے کہانی پڑھی، آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے۔ چوتھا ہے، بچپن ہی سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے۔ پانچواں ہے صحیح غلط میں، پورے شہر کے لوگ اور خود بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر لے جائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ عملی کام ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق کسی واقعے کو اپنی زبان میں لکھیے۔ تو گائز یہ تو کہانی ہے، اس کو پڑھیں نہ پڑھیں ایگزام میں تو آتا نہیں ہے۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان سبھی کو یہ ویڈیو بھیجیں جن کے پاس NCERT کی بک ہے اور جو اسکول میں جاتے ہیں پڑھ لیں۔ چلیے گائز، ہوگی آپ سے ملاقات پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیں ہماری ساری ویڈیو اور شیئر کرتے رہیں، اور لیتے ہیں آپ سے الوداع، بائے بائے، ٹیک کیئر۔